میں 90 مساہم علقمہ بن الطاف تارابوری کے بعد اللہ رب کے بعد پر آئے اور فن تجوید احدا صدق اللہ العظیم. اللہ بارک اللہ. محترم حضرات، اب میں طاہا بن مناف کھیڑا اور فیضان بن مولوی یحییٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر آئیں اور فن تجوید کے تاریخی عنوان پر مکالمے کی شکل میں روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیے قاری صاحب کیا حال؟ جناب، حال تو اہل حال سے پوچھا جاتا ہے، بے حال و بدحال سے کیا حال دریافت کرنا. ارے قاری صاحب، کئی روز سے آپ کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی ہے. جی مولانا، آپ بھی مشغول، میں بھی مشغول. اب تو میں نے اپنے یہاں اسکول سے فراغت کے بعد قریب کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے اور تاریخ کو اپنا موضوع بنایا ہے. مولانا، میں بھی فن قرات کی تکمیل کے بعد ابھی قریب ہی کے مدرسہ جامعہ انوار القرآن میں شعبہ تجوید و قرات کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، خدمت قرآن مبارک ہو. آمین. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میرا موضوع تاریخ ہے اور اسی سے کچھ طبعی دلچسپی بھی ہے. کئی روز سے فن تجوید کی ابتدا کے سلسلے میں اور تاریخی حیثیت پر کچھ لکھنے پڑھنے کا خیال آتا رہتا ہے. آج قسمت سے آپ کی ملاقات ہو گئی تو آپ ہی سے اس کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہوں گا. مولانا، بہت عمدہ موضوع ہے اور قرآن کریم بھی امم سابقہ کے تاریخ کے عبرت آموز واقعات سے بھرا پڑا ہے. تاریخ سے مجھے بھی بڑی دلچسپی ہے، خصوصاً تاریخ اسلام، تو اسے میں پڑھتا ہی رہتا ہوں. خیر، بہرحال آپ اپنی دلچسپی کے مطابق سوالات کیجئے، موقع پہ جو یاد آئے گا عرض کرتا چلوں گا. اچھا قاری صاحب، جزاک اللہ خیرا. تو پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ تجوید کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور چونکہ یہ علوم شرعیہ میں سے ہے لہٰذا یہ بات بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ آیا یہ منزل من اللہ ہے یا اصول و ضوابط وغیرہ بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے وضع کر لیے ہیں. اگر یہ بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے تو اس کو علوم شرعیہ میں سے قرار دینا کیسے درست ہوگا، حالانکہ تجوید سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا واجب شرعی قرار دیا گیا ہے. جی ہاں مولانا، علم تجوید علوم شرعیہ سے ہیں، نیز قرآن بھی تجوید سے واجب شرعی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ صاحب نہایہ نے وَلَمْ يَنْفَرِدْ ابن الجزری بذکر فرضیت التجوید کہہ کر علماء اعلام کی ایک لمبی فہرست ذکر کی ہے کہ یہ سبھی حضرات بیک وقت فرضیت تجوید کے قائل ہیں. نیز یہ علم بعد کے لوگوں کا ایجاد کردہ نہیں ہے بلکہ یہ منزل من اللہ ہے، جس کی وضاحت علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے لطائف الاشارات میں کی ہے. وفي شرح البخاري للبرماوي في معنى مدارسة جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم.
أن معناه تعلم مخارج الحروف وكيفية النطق بها. وكذلك قال الكرماني وعبارته: وفائدة درس جبريل تعليم الرسول تجويد لفظه وتصحيح إخراج الحروف من مخارجها ليكون سنة في حق الأمة لتجويد التلامذة على الشيوخ قراءتهم. معلوم ہوا کہ کلام اللہ کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے کیفیات نطق کی حفاظت کا اہتمام ابتدائی سے کیا گیا ہے. اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ رب العزت نے خود اسی کلام پاک میں ورتل القرآن ترتیلا کے ذریعے تاکید کے ساتھ حکم فرمایا ہے، جس کے نتیجے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرف بطور خاص توجہ دلائی. چنانچہ ابن خزیمہ کی صحیح میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مرفوعا نقل کیا جاتا ہے کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. اور یہی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ترتیل و تحقیق کا حد وافر عطا کیا گیا تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مرفوعا نقل کرتے ہیں کہ جوّد القرآن وزینوہ بأحسن الاصوات وعربوہ فإنہ عربی واللہ یحب ان یعرب بہ. تو کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ترہیبی پہلو اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بسا اوقات لوگ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ بیچارہ بندہ کلام اللہ کی تلاوت اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو اس کے محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہو اور اس کا کام بن جائے. لیکن اس بیچارے بندے کو کہاں معلوم ہے کہ اس کی ایک لفظی کوتاہی اور اس کی اس طرف غفلت کے سبب اطلاع نبوی کے بموجب بجائے اس کے کہ اس کو محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہو وہ مورد لعنت بن جاتا ہے. نیز صاحب نہایت القول المفید ہی نے کتاب کی ابتدا میں شیخ برہان الدین قلقیلی رحمت اللہ علیہ سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قول نقل کیا ہے جس سے بیدار حس آدمی کا دل ہل جائے اور نیند حرام ہو جائے کہ وَقَدْ صَحَّ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم سَمَّى قَارِئَ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ التَّجْوِيدِ فَاسِقًا. ایک امتی کے لیے بڑی تنبیہ ہے. اللہم احفظنا منہ. آمین. الحاصل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب و ترہیب دونوں طرح سے امت کو الفاظ قرآن کی حفاظت کی تعلیم دی. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شمع رسالت کے پروانوں پر حفاظت کلام پاک کی ذمہ داری عائد ہوئی تو انہوں نے اس چیز کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور اس کو اور اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا. اچھا ماشاء اللہ. فن تجوید کی ابتدا کے سلسلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں ایسی مفید باتیں اور تاریخی معلومات آج ہی آپ سے سننے کو ملی. لیکن آپ کی بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فن تجوید کے تمام قوانین منزل من اللہ ہے اور سب کی حفاظت بھی یکساں اہتمام سے ہوئی ہے. البتہ فیض الباری شرح بخاری شریف میں میری نظر سے گزرا ہے کہ تجوید کے جملہ مسائل لغت و عربیت سے ماخوذ ہیں اور میں نے لغت میں مد کے متعلق کوئی بات نہیں دیکھی. معلوم نہیں کہ قرآن حضرات نے یہ بات کہاں سے اخذ کیا ہے. اور علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی اس سلسلے میں کوشش کی ہے لیکن انہوں نے بھی ایک ہی حدیث ذکر فرمائی ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ مد اگر مذکورہ معنوں کے اعتبار سے اہل لغت کے یہاں ثابت ہے تو اہل لغت نے اس کو کیوں اخذ نہیں کیا؟ اور اگر مد فقط ترازی صوت کا نام ہے تو اولا یہ ہے کہ اہل ادا اولا لغت و عربیت سے اس کی تحقیق کرے. اچھا تو مولانا یہ بات فیض الباری میں ہے، خیر مگر تحقیق اس بات میں یہ ہے کہ اولاً تو اس بحث کا مقدمہ ہی صحیح نہیں ہے کہ تجوید و قراءت کا بنیاد یہ لغت و عربیت پر ہیں، حالانکہ اس کا مدار تو نقل متواتر ہی پر ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات لغت و عربیت کے قواعد کا ٹکراؤ تجوید و قراءت کے مسائل سے ہوتا رہتا ہے جس میں نقل متواتر ہی کو ترجیح دی جاتی ہے. ارے مولانا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا لام اور را کے پور اور باریک ہونے،
نون اور میم میں بقدر الف گنہ سکتہ بسملہ اور تعوذ کے قواعد و احکام کا ثبوت آپ لغت و عربیت سے پیش کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. حالانکہ یہ جملہ مسائل بالاتفاق ماخوذ معتبر اور معمول ہیں. معلوم ہوا کہ تجوید و قرات یہ منزل من اللہ ہیں اور یہ سماعی نقلی اور ادائی ہیں، لغت سے ماخوذ نہیں ہیں. دیکھیے علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ الاتقان فی علوم القرآن میں فرماتے ہیں کہ کان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقرئ احدا فقرأ الرجل انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلة بدون مد فقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ما هكذا اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها. لیکن اگر للفقراء پر مد نہ کرتے تو معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، مگر چونکہ لسان نبوت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے مدحی کے ساتھ نقل کیا گیا ہے تو اس کے خلاف تعلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح مولانا ظفر احمد عثمانی احیاء العلوم میں قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الفجر قاف فمر بهذا اللفظ لها طلع نضید فمد نضید، یعنی نضید پر مد عارض وقفی کیا. اسی طرح صاحب نہایہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ ومدها ہدمت له 4000 ذنب. علامہ جزری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہیں لیکن فضائل اعمال میں معتبر ہے. اچھا تو مولانا یہ بیچ میں بات مدی کی آ گئی جو بہت مدید ہو گئی. اصل تو ہم اس کے تاریخی پہلو پر گفتگو کر رہے تھے. تو دیکھیے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو عکس کرنے میں کتنی باریک بینی سے کام لیا کہ جس کا اندازہ ہم صاحب نہایہ کے اس قول سے لے سکتے ہیں جو علامہ مرعشی سے نقل کیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرجها ای اغضاد من الجانبین، کہ صحابہ کرام نے یہ تک نوٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حرف کو دونوں طرف سے ادا کیا کرتے تھے. یہی نہیں بلکہ ان حضرات نے اس کو ادا کرنے کی کوشش بھی کی، جیسا کہ حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ضاد کو دونوں طرف سے ادا کیا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ تجوید و قرات یہ منزل من اللہ ہیں اور اللہ کے نبی نے خود اس کی تعلیم بھی دی ہے اور صحابہ کرام نے بھی اس کی تعلیم و تعلم کا خاص اہتمام کیا ہے اور صحابہ کرام نے بھی اس کی تعلیم و تعلم کا خاص اہتمام کیا. تو یہی بات ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے. ماشاء اللہ قاری صاحب، آپ نے بہت ہی معلومات افزا گفتگو فرمائی اور مسئلے کی تاریخی حیثیت کو اجاگر فرمایا. البتہ ایک بات اور رہ جاتی ہے، وہ بھی عرض کرتا چلو ورنہ مسئلہ تشنہ تکمیل رہے گا. آج آپ سے اتفاقی ملاقات ہو گئی ورنہ آپ کہاں ہاتھ آتے ہیں؟ جی ہاں مولانا، وہ تو ہمارے بیرونی سفرات کی وجہ سے. تو دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ فن تجوید کی حفاظت سینہ بسینہ کب تک ہوئی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ قرن اول و ثانی میں کوئی کتاب مجھے نظر نہیں آئی. تو بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس فن کی تحریری حفاظت کا دور کہاں سے شروع ہوا؟ مولانا اس سلسلے میں جو کچھ میری نظر سے گزرا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ اہل عرب تو وہ ارباب لسان تھے، تو وہ اپنی فطری ملکے اور پیدائشی استعداد کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، تو ان کو کسی قسم کے قواعد اور ضوابط تجوید کی چندہ ضرورت نہیں تھی. مگر جب فتوحات اسلامی کا دائرہ وسیع ہونے لگا اور اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا اور اہل عجم کو تلاوت کتاب کی نوبت پیش آئی، اور اہل عجم جب وہ اہل لسان تھے نہیں تو وہ کسی قسم کے قواعد و ضوابط سے ناآشنا تھے، تو تلاوت میں قرآن مجید کی لفظی فصاحت متاثر ہونے لگی. تو ائمہ قرات و علماء نے منقولہ ادائیوں کی حفاظت کا خطرہ محسوس کیا، تو انہوں نے چند ایسے اصول کو وضع کرنا ضروری سمجھا جس سے اہل عجم بھی صحیح و فصیح عربی ادا پر قادر ہو کر
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی میں شامل ہو جائے اور تلاوت پر وارد تمام بشارتوں کے مستحق ہو جائے. لہذا دیگر فنون کی طرح اس فن کا بھی تحریری اور تصنیفی کام شروع ہو گیا. لیکن اس کے اندر بہت سارے کبار نحات تھے، مگر ان میں تقدم و فوقیت امام خلیل بن احمد ہی کو حاصل ہوئی کہ جنہوں نے صحابہ کرام اور تابعین کرام کی اصوات کو الفاظ و عبارت کا جامہ پہنایا. اس کے بعد ایک اور کتاب 5ویں صدی کے اوائل میں معرض وجود پر آئی، جو اپنی نوعیت میں ایک منفرد کتاب تھی، جس کے مصنف امام ابو محمد ابن ابی طالب خود فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے میں مجھے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ 30 سال کے بعد اللہ رب العزت کی مدد سے میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا. تو مولانا یہ مختصر اور اجمالی اس موضوع پر تاریخ تھی جو میرے ذہن میں تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. لیکن ابھی بھی آپ اور اس موضوع پر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ قاری محی الدین کی کتاب شرح سبع قرات کا مطالعہ کیجیے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا قاری صاحب، آپ نے معلومات میں بہت اضافہ فرمایا اور یہ آخری کتاب شرح سبع آج تک میں نہیں دیکھ سکا. انشاءاللہ تعالی اب ضرور اس کا مطالعہ کروں گا. جی مولانا ضرور کیجیے، آپ کے کتب خانے میں تو ہوگی ہی، اگر نہ ہو تو مجھ سے طلب فرما لینا، میرے پاس میرا ذاتی نسخہ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ما شاء اللہ بارک اللہ جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ. اب میں مسابقے کے 10ویں مساہم